میں دل کی گہرائیوں سے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے جتنے ذمہ داران اور کارکنان جنہوں نے میٹنگز میں شرکت کی اور اپنے اپنے مطالبات مختلف محکموں کے افسران کے سامنے رکھے، میں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے ان کی کاوشوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو، یاد رکھنا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جہاں دین کے دیگر کارنامے سر انجام دیے، وہاں میرے اعلی حضرت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں فرما دیا۔ اگر امام اہل سنت نہ ہوتے تو ہم بھی پتہ نہیں بستر اور لوٹے اٹھائے کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے۔ یہ امام اہل سنت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ یہ پورا پاکستان یا رسول اللہ کہنے والوں کی اکثریت کا ملک ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی پریشان کیوں نہ، کتنا ہی غمگین کیوں نہ، جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تو روتے ہوئے تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جاتا تو وہ ہنستے ہوئے جاتا۔ یا اسی طرح حضور علیہ السلام کو جب خبر ہوتی کہ فلاں شخص بڑا پریشان ہے، بڑا غمگین ہے، تو حضور علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے یقیناً وہ غمگین ہوتا، لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک روایت جو مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، میں اس کو یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام پر بھوک کا غلبہ، اور حضور علیہ السلام کچھ کھانا چاہتے، تو میں اپنے گھر میں گیا اور اپنی اہلیہ سے میں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام پہ بھوک کا غلبہ، تو ہمارے پاس کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی دعوت کریں، اسے پکائیں اور حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں جلوہ گر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ جابر، صرف ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ایسا کرو کہ اسے ذبح کر کے چلے جاؤ، اس کا گوشت بنا کے چلے جاؤ، پھر میں اسے تیار کرنا شروع کرتی ہوں۔ لیکن جابر یاد رکھو، گویا جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچو تو حضور کے گوشت مبارکہ یعنی کان مبارکہ کے قریب ہو کر کے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اور میری اہلیہ نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کرم فرمائیں اور ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا فرماتے، جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور علیہ السلام کے مبارک کانوں کے قریب جب میں نے یہ بات عرض کی تو حضور علیہ السلام نے پوری جماعت صحابہ میں اعلان فرما دیا، او میرے غلاموں چلو، آج ہم سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے میں حیران ہوا تو گویا حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جابر، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کھانے سے تم کھاؤ گے اسی کھانے سے انشاءاللہ ہم سب کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے گھر کی طرف جاتے اور اپنے گھر میں پہنچے
اور سارا دعوت کا جب انتظام ہو گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ تشریف لائے. میں نے اپنی اہلیہ کو پہلے ہی اس کی قبر کر دی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ سالن کہاں ہے؟ عرض کی حضور سالن یہاں پر موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں پہلے ہی مجھے حضور نے فرما دیا تھا کہ اپنی اہلیہ سے کہہ دینا سالن پکانا شروع کر دے، مگر اس وقت تک سالن دیگچی سے نہ نکالے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. آٹا گوندھ لے، روٹیاں اس وقت تک نہ پکائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. حضرت جابر فرماتے حضور تشریف لائے، فرمانے لگے یہ بتاؤ جابر کہ سالن کی دیگچی کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رہی. فرماتے حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور سالن والی دیگچی میں ڈال دیا. اس کے بعد مجھ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ آٹا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ گوندا ہوا آٹا ہے یہاں پر موجود ہے. حضرت جابر فرماتے حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس آٹے میں ملا دیا اور مجھ سے فرمایا جابر اپنی اہلیہ سے کہہ دو ایک خاتون کو بلا لے اور 10 صحابہ کرام کو بلاؤ اور کھانا کھلا کے رخصت کرتے جاؤ. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہوا کہ 10 صحابہ کرام کو بلایا گیا، کھانا کھلا کے رخصت کیا گیا. اللہ اکبر. جب سارے صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ سالن کی دیگچی میں سے نہ کوئی بوٹی کم ہوئی نہ آٹے میں سے کوئی ذرہ کم ہوا. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث شریف کا ایک اور حصہ جو بڑا قابل غور، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا بلکہ جماعت صحابہ سے فرمایا کہ سب گوشت کھانا مگر ہڈیوں کو نہیں توڑنا. ساری ہڈیاں جب جمع ہو گئی میں انہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا. حضور نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا اٹھ بکری کے بچے، اللہ کے حکم سے یہ کہنا تھا وہ میں کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. فرمایا جاؤ جابر اپنی اہلیہ کو دکھا لاؤ. کہتے ہیں جب میں اپنی اہلیہ کے پاس گیا وہ کہنے لگی جابر یہ تو بالکل وہی بکری کا بچہ ہے جسے ہم نے حضور کی دعوت کے لیے ذبح کیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ حضرت جابر نے کہا آمنہ کے لال کا کرم ہو گیا، اللہ نے اس میں حیات جاودانی پیدا فرما دی. اللہ اکبر. اس حدیث شریف کا تیسرا حصہ یہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضرت جابر جب بکری کے بچے کو ذبح کر کے حضور علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر کے گھر 2 شہزادے تھے اور دونوں ننھے شہزادے تھے. بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تمہیں معلوم ہے آج بابا جان نے بکری کا بچہ کیسے ذبح کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا نیچے لیٹو. چھوٹے بھائی کو نیچے لٹایا، چھری بالکل اسی انداز سے تیز کی جیسے حضرت جابر نے تیز کی اور وہ تیز چھری اپنے چھوٹے بھائی کے حلق پر چلا دی. خون کے فوارے بلند ہو گئے اور چھوٹے بھائی تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں جب بڑے بچے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی وہ دوڑتے ہوئے چھت پہ چلے گئے اور چھت سے نیچے گر گئے اور ان کا بھی وصال ہو گیا. اللہ اکبر. ادھر گھر میں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت جابر کی اہلیہ کو سلام کہ جنہوں نے اپنے آنسوؤں کو پہنچے اور لاشوں کو ایک کمرے میں رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی. خون ہے کہ وہ رکتا نہیں ہے، خون دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. سارے آنسو پوچھ لیے. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے گھر پہنچے. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. نہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. وہ مولانا جامی کہتے ہیں چوس ہوئے من گزر آری من مسکی زینہ داری فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو جائے تو میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں؟
ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پاک پڑے گا جامی وہاں پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب دعوت کے لیے جلوہ گر ہوئے تو حضرت جابر کی طرف متوجہ ہو، فرمانے لگے جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ عرض کی حضور میں اہلیہ سے پوچھتا ہوں۔ اہلیہ کے پاس آئے، حضور پوچھ رہے ہیں کہ بچے کہاں ہیں، یہ بتاؤ کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ چلے گئے۔ حضرت جابر سمجھے گھر سے باہر چلے گئے۔ پھر حضرت جابر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا جابر بچے کہاں ہیں؟ آج میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ حضرت جابر پھر اپنے گھر پہنچے، اپنے اندر گھر میں مکان میں داخل ہوئے، دوسری طرف اہلیہ سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ اب ماں ہوتی ہے، صبر کے سارے ضبط اور بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سارے واقعات منوان بیان کر دیے۔ حضرت جابر نے کمرے میں جا کر جب بچوں کی لاشیں دیکھی تو وہ بھی رونے لگ گئے اور روتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا جابر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا کہ جابر مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں پہ تمہارے بچوں کی لاشیں ہیں۔ حضرت جابر لے آئے۔ حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب دو بچوں کی لاشوں کو دیکھا تو حضرت جابر سے گویا فرمایا جابر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قوم باذن اللہ کہتے تو مردے زندہ ہو جاتے۔ فرمایا جابر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں اگر مردوں کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ اس میں حیات پیدا فرما دے۔ حضور نے فرمایا جابر کے بچوں اٹھو، آج میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بچے کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا شاندار نبی ہمیں عطا فرمایا، کیسا عظیم رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج پوری دنیا میں ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے، ورنہ کئی لوگ تو بس میڈیا پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر میڈیا نے مہربانی کی تو دیکھ رہے ہوں گے، اور میڈیا نے اسی ظلم کو اگر جاری رکھا جو ہمارے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے تو وہ تو ہماری بات سن نہیں رہے ہوں گے، وہ ڈراموں اور فلموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اے لوگوں، یہاں سے وہاں تک جتنے آئے ہو، ارے تم آئے نہیں ہو، تم مصطفیٰ کے میلاد کے لیے بلائے گئے ہو۔ تم پیارے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے بلائے گئے ہو، تم جلوس میلاد کے لیے بلائے گئے ہو۔ تم خوش نصیب ہو، تم اس پہ فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیارے مصطفیٰ کے وفاداروں میں رکھا، غداروں میں نہیں رکھا۔ ورنہ دلائل دے رہے ہوتے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دلائل دیتے ہو کہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے۔ آج میڈیا اپنی آنکھوں سے دیکھے، سانحہ نشتر پارک کی نشتر پارک کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے، عاشقوں کا اجتماع ایسا ہوتا ہے۔ دیکھو عاشقوں کا اجتماع ایسا ہوتا ہے، رسول کے چاہنے والے کس قدر معدب ہوتے ہیں۔ تمہیں دیکھنا ہے تو یہاں آ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ سنیو، تمہیں تاریخ بدلنا ہوگی۔ میں بچپن سے سنتا ہوا آیا، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے
ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، میرے والد محترم دنیا سے چلے گئے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، سانح نشتر پارک ہو گیا، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، سانح مستونگ ہو گیا، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کب تک یہ کہتے رہو گے؟ خود حکومت میں کیوں نہیں آتے؟ خود حکومت میں کیوں نہیں آتے؟ سب لوگ سر جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھتے کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں کسی کی دادا گیری نہیں چلے گی؟ سب سر جوڑ کے بیٹھو۔ میں عرصہ دراز سے چیختا تھا کہ سنیوں کا ووٹ صرف سنی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جب ایک ایک حلقے سے دو دو سنی کھڑے ہوں گے تو سنی کا ووٹ کہاں سے سنیوں کے لیے ہوگا؟ اب وقت آ گیا ہے، اے نشتر پارک میں رہنے والوں، نشتر پارک میں بیٹھنے والے میرے سنیوں، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ وقت آ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو سپریم کورٹ تمہاری بات سن لے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو پارلیمنٹ میں تمہاری بات پہنچ جائے گی؟ سینٹ تمہاری بات سنے گا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ گنتی کی مانگے تانگے کی 2-5 سیٹیں ہیں، وہ بھی دوسری تنظیموں کے ناموں سے تم نے لی ہے۔ تمہارا اپنا کیا ہے؟ بچپن سے سنتے ہوئے آئے پاکستان کی اکثریت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے، تو یا رسول اللہ کہنے والے اسمبلیوں میں کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اس پہ سوچنا ہوگا، اپنی سیاسی جماعتوں سے پوچھنا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں پہنچتے، کیا ہماری ایسی غلطی ہے؟ اس کو ہم دور کریں اور ہم اسمبلیوں میں پہنچے۔ خدا کی قسم میں تم سے کہتا ہوں، تم نے اگر 25 آدمی اسمبلی کے اندر پہنچا دیے، قادیانیت کا جنازے پر آخری کیل ہم ٹھوکیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے تابوت پر آخری کیل پھر سنی ٹھوکیں گے۔ یاد رکھنا، نکلو ایسے نعروں سے جس میں شخصیت پرستی کی بو آتی ہو، آؤ اتحاد کی بات کرو، پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کرو۔ نہیں صاحب، ہم ہی لڑیں گے الیکشن، دوسرا اور کوئی نہیں لڑے گا۔ میں ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطے پر متفق ہونا ہوگا، اور یاد رکھو عوام اہل سنت، ان کو ٹیبل پر بٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خود نہیں بیٹھیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ گے؟ بات چیت کے لیے تیار کرو گے؟ یا آپ کی ذمہ داری ہے پھر شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا کہ ہماری سنی نہیں جاتی، ہماری بات مانی نہیں جاتی؟ تمہارے آج ایم این اے اسمبلی میں ہوتے، خدا کی قسم یہ سارے معاملات بڑے آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے، ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ اتنی طاقت ہونے کے باوجود ہمارا جو حال کر دیا گیا، اب ٹکڑیوں میں، مزید ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، رافضیت، ناصبیت، خارجیت، اللہ اکبر، کتنے حصوں میں آپ دیکھیں لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہیں کوئی چیز متحد کر سکتی ہے، منظم کر سکتی ہے، تو وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ مسلک اعلی حضرت سے غداری سوائے موت کی اور کچھ نہیں ہے۔ مسلک اعلی حضرت سے غداری سوائے ذلت کی اور کچھ نہیں ہے۔ جو اگر چاہتے ہو کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو تو ہم سب کو نعرہ لگانا ہوگا، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ ہم اعلی حضرت کے ماننے والے، اعلی حضرت کے چاہنے والے، انشاءاللہ جس دن اسمبلیوں میں پہنچیں گے منظر دوسرا ہوگا۔ تمہاری اسمبلیاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے گونج رہی ہوں گی، تمہاری سینٹ گونج رہی ہوگی، مگر پتہ نہیں کیوں ربیع الاول شریف نکلتا ہے تو تم کہتے ہو ہم جماعت اہل سنت کے ساتھ ہیں، اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے
پھر کہتے ہو ہم فلانی پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم فلانی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ان پارٹیوں نے تمہیں کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ بجلی اتنی مہنگی ہے، بجلی کے نام پر کراچی میں کوئی ہڑتال ہوئی؟ سیاسی جماعتوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جا کر کے کیا کچھ پاکستان کے ساتھ ہوگا؟ یہ وقت تو ایسا ہے کہ کسی کی تنخواہ 50,000 روپے بھی ہے، اس کا بجٹ بنا کے مجھے دکھا، وہ بچوں کی فیسیں بھرے گا اسکول کی یا بجلی کا بل بھرے گا؟ یہ ظلم ہمارے کراچی کے ساتھ کیوں ہے؟ ادھر کشمیر کے اندر آواز بلند ہوئی، سخت احتجاج ہوا تو یونٹ تم نے پیسے کم کر دیے۔ کراچی احتجاج نہیں کرتا؟ اس کو چوسو، اس کو لوٹو، اس کو کھاؤ، اس کو ختم کرو۔ یاد رکھو یہ کراچی شہنشاہ کراچی عبداللہ شاہ غازی کا ہے۔ اس کراچی کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکے گی۔ لیکن سنیوں، خدا کے لیے مثبت انداز کو اختیار کرو۔ میں تم سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جلوس نکالتے ہوئے، لیکن ابھی تک ترتیب نہیں ہے۔ کوئی آگے بھاگتا ہے، کوئی پیچھے بھاگتا ہے۔ جلوس میں جس کو چلنا ہے قائدین کے آگے چلنا ہے، جلسے میں آنا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھ جانا ہے یا کھڑے ہو جانا ہے، سینما میں جانا ہے تو اگلی سیٹ چاہیے، اور میلاد کے جلسے میں آنا ہے تو سب سے پیچھے والی سیٹ چاہیے۔ سوچو کہ کہاں پر جا رہے ہو۔ اور میں نے اداروں کو یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ کہیں سے بھی چل رہے ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے خلاف بات کریں گے، اگر وہ خلفاء راشدین کے خلاف بات کریں گے، اگر میرے پیارے اہل بیت اطہار کو گالیاں دیں گے، تو اس کو بند کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اتنا مہنگا فائر وال آپ نے کیوں خریدا؟ کس کے مقصد کے لیے خریدا؟ اس کو اس مقصد میں استعمال کرو۔ اور یہ سارے پیجز جن پر صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ سارے پیجز بند ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اور اداروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، حکمرانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جس کو دیکھو وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے لگتا ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس کرنے لگتا ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، اگر تمہاری بکواسات ختم نہ ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شاہ عبدالحق پھر کال دے گا، پھر 12 ستمبر 2020 کی ریلی کو بھول جاؤ گے۔ پھر ہمارا اسٹیج پلازا پر نہیں لگے گا، پھر اسٹیج ہمارا ٹاور پر لگے گا، اور ٹاور سے لے کر مزار قائد تک تمہیں عوام اہل سنت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے گا۔ ہماری جانیں صحابہ کی عظمت کے لیے ہے، ہماری جانیں اہل بیت کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے ہے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے ہے۔ اور جب تک ہماری جان میں جان ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان معاملات میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت، ایک بڑا واقعہ پیش آیا اورنگی ٹاؤن کے اندر، میں اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ میں اداروں سے بھی کہتا ہوں، اداروں کو اس کی اطلاع ہو گئی ہے، میں انتشار پھیلانا نہیں چاہتا، میں اپنی عوام کو مشتعل کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں یہ واقعہ بیان کر دوں ایک اشتعال پیدا ہو جائے گا۔ نہیں، میرے والد نے میری تربیت ایسی نہیں کی ہے۔ میرے والد نے کہا، یہ پاکستان بیٹا یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے بنایا، اور اس کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جس میں ملک میں انتشار پیدا ہو۔ تو ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اب جتنے زخمی ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے زخموں کو بھر دے، اللہ سنیوں کو اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ جامعہ نور حمزہ عبد الجبار نقشبندی صاحب کے مدرسے سے رہبر اسلامک جو آپ کا مدرسہ فاؤنڈیشن ہے،
یہ بچے آئے آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی طریقے سے مدرسہ انوار قادریہ رضویہ، ہمارے الطاف قادری صاحب کا مدرسہ ہے، بچے یہاں پر موجود ہیں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میرے مدرسے دارالعلوم مصلح الدین کے بچے بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. امام شریف بانے موجود ہیں. اچھا، میں آخر میں اسکاؤٹس جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اور یہ بڑا محنت کا کام ہوتا ہے، وہ رسے کو سنبھالنا اور رسے میں جلوس کو لے کر کے چلنا، تو میں اپنے اسکاؤٹس کا بھی ممنون و مشکور ہوں. ایک ایک ساتھی کا، اپنے اس بھائی کا جو عرصہ دراز سے خدمت سر انجام دے رہے، اور یہ فی سبیل اللہ خدمت سر انجام دیتے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اسکاؤٹس کی حفاظت فرمائے. میں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر جلوس کو ترتیب لانے میں آج مجھے ڈنڈا اٹھانا پڑا، اور الحمدللہ 20 منٹ میں جلوس ترتیب میں آ گیا. آگے چل کے مجھے کچھ اور اٹھانا پڑ گیا تو پھر یاد رکھو کہ بدل جائے گا نقشہ. تو مجھے مجبور نہ کرو. 40 سال کا عرصہ ہو گیا، جلوس نکالنا نہیں آیا، ترتیب دینا نہیں آیا. دنیا ہم پہ ہنستی ہوگی، سوشل میڈیا پر لوگ دیکھتے ہوں گے تو ہنستے ہوں گے. اتنا خوف کا ماحول میلاد شریف کے جلوس میں دنیا میں تو نہیں ہوتا یار. میں تو دنیا میں جلوس نکالتا ہوں صرف میئر سے اجازت لینی پڑتی ہے. آگے مرد حضرات ہوتے ہیں،